کیا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ کیا ان کو ضرورت ہے ہمارے ایصال ثواب کی؟ کیا وہ پاک روح نہیں؟ ساری عمر کوئی گناہ نہیں کیا اور ایصال ثواب کی ضرورت کس کو ہوتی ہے؟ سامعین، آج کے یہ چند سوال جو آپ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں، ان کے جواب بھی انشاءاللہ آپ کو ضرور دیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی عظیم ہستی کو ہم امتی ہونے کے ناطے تحفہ ثواب پیش کریں، یہ زیادہ اچھا ہے بجائے ایصال ثواب کے۔ جس ہستی نے ہم کو بتایا کہ نیکی کیا ہے اور کیسے کرنی ہے، ہمیں زندگی سکھائی اور بتائی بھی، کیا ان کو ہمارے ہر نیک کام کا اجر نہیں ملتا؟ جیسے ہم کو کسی کو کوئی ورد یا نیک عمل بتاتے ہیں تو کرنے والے کو ثواب ملتا ہے، لیکن جس نے بتایا اس کو بھی اجر ملتا رہے گا جب تک بندہ وہ نیک عمل کرتا رہے گا۔ سامعین، ان سب سوالوں کے جواب کہ حضور کی امت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایصال ثواب کرنا کیسا ہے، تو سنیے۔ جواب: ایصال ثواب کا معنی ہے ثواب پہنچانا۔ ایصال ثواب زندہ لوگوں کے لیے بھی جائز ہے اور جو دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں ان کے لیے بھی جائز ہے۔ ایصال ثواب مسلمان گناہگار شخص کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے اور نیکوکار متقی شخص کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایصال ثواب کا مقصد صرف یہی نہیں ہے کہ اس سے مرنے والے کے گناہ معاف ہوں گے یا عذاب میں تخفیف ہوگی، بلکہ یہ ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ ایصال ثواب جہاں عذاب میں تخفیف کے لیے ہوتا ہے، وہیں درجات کی بلندی کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اس کا ثواب جس طرح اس شخص کو پہنچتا ہے جس کے لیے ایصال ثواب کیا گیا ہے، بالکل اسی طرح نیک عمل کر کے ثواب پہنچانے والے کو بھی ملتا ہے۔ بہت سی احادیث مبارکہ کے یہ مضمون وارد ہے کہ جو نیک عمل یا سورۃ اخلاص وغیرہ پڑھ کر تمام وفات پا جانے والے مسلمان مرد اور عورتوں کو بخش دیتا ہے تو ان کے سب کے بقدر اس کو بھی اجر ملتا ہے۔ نیز جس کے لیے ایصال ثواب کیا جائے اس تک فرشتے پیغام پہنچاتے ہیں کہ فلاں شخص نے آپ کے لیے یہ تحفہ بھیجا ہے، جس سے وہ خوش ہوتا ہے۔ یہ ایک محبت، قربت، تعلق کی علامت ہوتی ہے۔ نیک لوگوں کو ایصال ثواب کرنے سے ان کے روحانی فیوضات و برکات حاصل ہوتی ہے۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد سوال کا جواب یہ ہے کہ بلا شبہ سید کونین، خاتم الانبیاء، محبوب رب العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم ہیں، گناہوں سے پاک و صاف ہیں، بخشے بخشائے ہیں۔ یقیناً انہیں ہمارے ایصال ثواب کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں ان کو ایصال ثواب کرنے کی
ضرورت ان کو اصال ثواب کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر امتی پر اس قدر احسان ہے کہ اگر زندگی کے ہر لمحے بھی آپ کے لیے اصال ثواب جاری رکھا جائے تو بھی آپ کے احسانات کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کسی دن اور جگہ کا تعین کے بغیر اصال ثواب کرنا انتہائی سعادت اور خوش بختی ہے، چونکہ اصال ثواب کرنے والے کو بھی اس کا ثواب ملتا ہے، جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجنے سے آپ پر اللہ تعالیٰ درود پڑھنے والے پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، تو آپ کے لیے نیک اعمال درود شریف وغیرہ پڑھ کر اصال ثواب کرنے سے کس قدر رحمتوں کا نزول ہوگا۔ سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن ورد درود ان کی بارگاہ میں پیش کر کے اپنی حاضری لگوائیں، انہیں ضرورت نہیں، ضرورت صرف اور صرف ہمیں ہے۔ نیز جب ہمارا ٹوٹا پھوٹا نذرانہ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ آپ کے فلاں امتی نے آپ کے لیے یہ بھیجا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے خوش ہوں گے۔ کسی امتی کے لیے اس سے بڑی اور کیا خوشی ہو سکتی ہے؟ نیز اس سے آخرت میں شفاعت کی امید بھی ہے۔ خود کثرت سے درود شریف پڑھنے پر شفاعت کی نوید منقول ہے۔ نیز ایک حدیث میں ہے کہ عبداللہ بن عمر بن رضی اللہ تعالی عنہ، عاص بن رضی اللہ تعالی عنہ نے سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم مؤذن سے اذان سنو تو جیسے وہ کہتا ہے تم بھی کہو، پھر مجھ پر درود بھیجو، جو مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ پھر اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگو، کیونکہ وہ جنت کا ایک درجہ ہے، اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کو ملے گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا۔ جو اللہ سے میرے وسیلے کی دعا کرے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ صحیح مسلم کی سامعین یہ روایت ہے جس سے آپ کو یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضور کا وسیلہ، حضور سے وسیلے سے مانگنا یہ جائز ہے۔ اصل میں آپ کو شبہ اس بات سے ہوا کہ شاید اصال ثواب صرف اسی کو کہتے ہیں کہ مردے کی ضرورت یا اس کے گناہ گار ہونے کی صورت میں کسی نیکی کا ثواب اسے پہنچانا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اصال ثواب کے مفہوم میں یہ قید نہیں، بلکہ جیسے زندگی میں امتی بھی عمل کرتے ہیں اور نبی بھی کرتے ہیں، لیکن دونوں کے عمل میں بہت فرق ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم میں ہدایت کی دعا امتی بھی ہر نماز کی ہر رکعت میں مانگتا ہے، اور نبی بھی اپنی نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا مانگتے رہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کون ہدایت حقیقت سمجھ سکتا ہے، لیکن پھر بھی ساری زندگی دعا فرماتے رہے اور ہدایت طلب
فرماتے رہے۔ وجہ یہی ہے کہ عام امتی کے مرتبہ ہدایت اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہدایت کا مراتب میں بہت فرق ہے۔ حضور ہر گناہ سے پاک ہیں، حضور کی شان وراء الورا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو معصوم ہیں، اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دی ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو گناہ ہوتا ہی نہیں، پھر خود کو تہجد وغیرہ کی عبادت میں کیوں تھکا رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ خلاصہ یہ ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں نیک اعمال پابندی سے کرتے رہیں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم تھے، اسی طرح امتی اگر اصالِ ثواب کرے گا تو اولاد وہ اپنی ضرورت کی وجہ سے کرے گا، نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرورت کی وجہ سے۔ دوسری بات کہ حضور کی وجہ صرف ایک ہے کہ حضور راضی تو دنیا راضی، اور آپ شفاعت کا سمجھے تمغہ لے چکے۔ یہ ہے کہ اصالِ ثواب کرے گا تو گویا وہ تحفہ ہی بھیجے گا، اس لیے کہ بعض روایت میں ہے کہ جب زندہ اپنے مردے کو ثواب پہنچاتا ہے تو فرشتہ یہی کہتا ہے فلاں نے تمہارے لیے تحفہ بھیجا ہے، لہٰذا زبان سے اصالِ ثواب کہیں یا نیک اعمال کا تحفہ کہیں، حاصل دونوں کو ایک ہی ہے۔ اور یہ بات بھی درست ہے کہ ہمارے نیک عمل اور ثواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملتا رہے گا، یعنی اگر کوئی امتی زبان سے نہ بھی کہے اور دل سے نیت نہ بھی کرے تب بھی پوری دنیا میں دین کے ہر نیک عمل کا اجر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے گا، کیونکہ دنیا اور وجہ کائنات میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ کسی کے اصالِ ثواب یا دعا نہ کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں معمولی کمی بھی نہیں ہوگی۔ آپ کو جو اللہ نے درجہ اور مرتبہ دیا ہے اس میں کبھی کوئی کمی نہیں آ سکتی، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احسان مند ہی نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا کرنا جیسے کہ درود بھی رحمت کے نزول کی دعا اور سلام سلامتی کی دعا ہے، اور اصالِ ثواب در حقیقت امتی کی طرف سے شکرانہ ہے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا کہ اے بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں نہ بھولنا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امتی کی دعا کی ضرورت ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثرت سے ہر نیک عمل بالخصوص درود شریف کا اصالِ ثواب اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے کی دعا کرتے رہنا انتہائی سعادت محبت کی بات ہے۔ سامعین، حضور کے وسیلے حضور کے صدقے سے ماننا ان روایت سے ثابت ہے، یہ دنیا حضور کا ہی صدقہ کھا رہی ہے۔ سامعین، حضور سے محبت ایمان کی اول شرط ہے، حضور اور حضور کی اہل بیت سے محبت بہت ضروری ہے۔ جماعت اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، حضور سنتے ہیں، حضور وسیلہ ہیں، حضور جانتے ہیں، حضور مانتے ہیں۔ ہمارا تو کہنا ہے حضور ہی حضور سب کچھ ہیں۔ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔